وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے گوادر میں تقریر کے دوران بلوچستان میں برسر پیکار مزاحمت کاروں سے بات چیت کے امکان کے اظہار کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ انہیں ایسا کرنے کی اجازت دے گی یا کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسا کرنے پر راضی کر پائیں گے۔ یاد رہے کہ بلوچستان میں مزاحمت کاروں سے بات چیت کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی ایسی کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی کوئی حکومت بلوچوں کے مطالبات پورے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ بلوچ قوم پرستوں کے عمومی مطالبات میں اپنے ساتھ زیادتیوں کا ازالہ، صوبے کے مسائل، سمندری ساحل، گوادر اور ترقیاتی کاموں میں حصہ داری، بلوچ قوم کو سٹیک ہولڈر تسلیم کرنا اور معدنیات والے علاقوں کے عوام کو حصہ دینا شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ مطالبات کبھی بھی منظور نہیں ہو پائے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ سابقہ ادوار میں یہ مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس میں وہ لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ حکومت یا فوج کے لیے کام کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جگہ کوئی اور لے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بلوچ مزاحمت کاروں سے مذاکرات نہ کیے جائیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ اگر یہ لوگ آگے آ گئے تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ ظاہر ہے جو لوگ اس علاقے میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں، مزاحمت کاروں کے آ جانے سے ان کی اجارہ داری تو ختم ہو جائے گی اور وہ ان کی جگہ لے لیں گے، لہٰذا ایسا ہونے نہیں دیا جا رہا۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ میری معلومات ہیں کہ پاکستانی فوج کی جانب سے مزاحمت کاروں سے بات چیت کی کوشش پہلے بھی ہوئی۔ اب یہی بات وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ سویلین حکومت اس بات پر سنجیدہ ہے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے پر پاکستانی فوجی قیادت کا کیا موقف ہے۔ ناظرین گرامی، ماضی میں حکومت اور فوج کی جانب سے کہا جاتا رہا ہے کہ وہ اس صورت میں بلوچوں سے بات چیت کریں گے کہ اگر کوئی پاکستان مخالف اور بلوچستان کی آزادی کی بات نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے۔ ذوالفقار کا کہنا تھا کہ اگر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس میں بلوچوں کے ساتھ زیادتی کے ازالے، وسائل، سمندری ساحل، ترقیاتی کاموں میں حصہ داری، بلوچ قوم کو سٹیک ہولڈر تسلیم کرنے اور معدنیات والے علاقوں کے عوام کو حصہ دینے پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب عسکریت پسندی پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں عمران خان کا مزاحمت کاروں سے بات کرنا ممکن ہے، لیکن اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ مذاکرات نہ صرف ملک سے باہر بیٹھے بلوچ رہنماؤں سے کیے جائیں بلکہ ان سے بھی کیے جائیں جو افغانستان میں موجود ہیں، اور اس کام کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر مزاحمت کاروں سے مذاکرات سویلین حکومت کی سربراہی میں کیے جائیں تو ان کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بلوچ مزاحمت کاروں سے مذاکرات کا سلسلہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ کے دور میں بھی شروع ہوا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مالک بلوچ نے بتایا کہ تب کی سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور مذاکرات کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اس میٹنگ میں بڑے ذمہ دار لوگ موجود تھے جن کا نام لینا یہاں مناسب نہیں ہے، یعنی ٹاپ کی سیاسی قیادت اور ٹاپ کی عسکری قیادت موجود تھی۔ میں نے کوشش کی، میں نواب اکبر خان بگٹی کے نواسے براہم داغ بگٹی سے ملا جو اس وقت جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ نواب زادہ صاحب، میں طاقتور آدمی نہیں ہوں، میں صرف آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہوں، اور آپ نے جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کہنا ہے۔ ڈاکٹر مالک بلوچ کے بقول نواب زادہ براہم داغ بگٹی نے ہاں میں جواب دیا اور پھر وہ وہاں سے چلے آئے اور اپنی رپورٹ پیش کی۔ پھر ہم نے ایک ٹیم بنائی جس میں میں اور جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ شامل تھے۔ ہم گئے اور 2 دن مذاکرات کیے اور نواب زادہ براہم داغ بگٹی نے ہمیں بہت عزت دی۔ اس معاملے کے گواہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ کے مطابق ان کے ایسے اجتماعی مطالبات تھے کہ علاقے میں سکول، ہسپتال اور پانی اور بجلی کا ہونا ضروری ہے، جسے میں بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی حل کر سکتا تھا۔ ان سب کے باوجود بات چیت کو آگے نہیں چلایا گیا۔ دوسری جانب شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ مذاکرات کی صورت میں براہم داغ بگٹی واپس آتے ہیں تو ان کو وہاں آزادانہ کام کرنے دینا ہوگا۔ وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح ڈیرہ بگٹی میں جو بھی ترقیاتی کام ہوں گے ان میں انہیں شامل کرنا ہوگا۔ گیس کمپنی سے معاہدے ہیں، ان میں بھی ان کو شامل کرنا ہوگا۔ اسی طرح خان آف کلات، سلیمان داؤد کے حوالے سے بھی معاملات کو طے کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کے مزاحمت کاروں سے مذاکرات کے بیان پر بلوچستان میں مزاحمتی تنظیموں کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری جانب عمران خان نے بھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ مذاکرات کس طرح ہوں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔
انڈیپینڈنٹ اردو میں ہزار خان بلوچ کی شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچ مزاحمت کار برسر پیکار ہیں، جو نہ صرف سرکاری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں بلکہ فورسز پر بھی حملے کرتے ہیں۔ ان تنظیموں میں سب سے بڑی تنظیم بلوچ لبریشن آرمی یا BLA کے سربراہ بشیر زیب بلوچ ہیں، جو BSO آزاد کے سابقہ چیئرمین بھی تھے۔ یہ تنظیم کوئٹہ، کراچی، خزدار، نوشکی، دل بندین، پنجگور، گوادر، ہب، کلات، سبی، کوہلو، تربت، مند، تم، زامران، بولان، کہان، خاران، مستونگ، پسنی، مشکے، ہرنائی، شارک، مچ اور واشک میں سرگرم عمل ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ ہیں، جن کا آبائی علاقہ مشکے ہے۔ یہ تنظیم بلوچستان کے آواران، مشکے، پسنی، ضلع کیچ، پنجگور، ہب، خزدار میں سرگرم عمل ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی گلزار امام گروپ کے سربراہ گلزار امام بلوچ ہیں۔ یہ تنظیم پنجگور، مند، تمپ، زامران، ضلع کیچ اور خاران میں سرگرم ہے۔ بلوچ ریپبلکن آرمی براہم داغ بگٹی گروپ کے سربراہ براہم داغ بگٹی ہیں۔ یہ تنظیم ڈیرہ بگٹی، نصیر آباد، سوئی، تمپ اور زامران میں سرگرم ہے۔ یونائٹڈ بلوچ آرمی کے سربراہ مہران مری ہیں۔ یہ تنظیم اکثر مستونگ، تمپ، کہان، کوہلو، سبی اور خاران میں کارروائیاں کرتی ہے۔ لشکر بلوچستان کے سربراہ جاوید مینگل ہیں اور یہ تنظیم خزدار، وڈ اور ہب میں کارروائیاں کرتی ہے۔ بلوچ ریپبلکن گارڈز کے سربراہ بختیار ڈومکی ہیں۔ یہ تنظیم ڈیرہ مراد جمالی، نصیر آباد، سبی، ڈھاڈر اور لیڈی میں سرگرم ہے۔ بلوچ لبریشن آرمی آزاد گروپ کے سربراہ ہربیار مری ہیں، جو اس وقت لندن میں ہیں۔ یہ تنظیم کولو، کہان اور خاران میں سرگرم عمل ہے۔ اس وقت بلوچستان میں 5ویں مزاحمت تحریک چل رہی ہے، جس میں شدت 2006 میں نواب اکبر خان بگٹی کے ایک فوجی آپریشن میں شہادت کے بعد آئی، جس کے بعد سے لے کر اب تک اس میں کمی نہیں آ سکی، اور نتیجہ یہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اس وقت جھلس رہا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔